سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی کہ میری امت کا ہر وہ شخص جو اس حال میں فوت ہوا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا تو وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگرچہ وہ شخص گنہ گار بھی ہوگا تب بھی؟ اگرچہ اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے، زنا اور چوری بھی کی ہوگی تب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے، گناہوں کے انبار ہوں گے، اس نے چوری اور زنا بھی کیا ہوگا تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو بھائیو، ایک کلمے کے اندر، لا الہ الا اللہ کے اندر کتنی طاقت اور قوت ہے۔ ایک کافر اسلام قبول کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیتا ہے، اپنے خالق حقیقی کی عبادت کرتا ہے، اسی کو اپنا الہ مانتا ہے، اسی کو اپنا مشکل کشا مانتا ہے، اسی کو حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ہر مشکل کو حل کرنے والا ایک خدا کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اگرچہ اس کے گناہوں کے انبار ہوں گے، اللہ تب بھی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سارے الہوں کی منفی کر دیتا ہے، جتنے خداؤں کی وہ عبادت کرتا تھا سب کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے والا بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔